الرحمن الرحیم. کہ یہ ان ہستیوں کی جب گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اللہ سے ہوتی ہے. یہ لوگ کوششیں لا حاصل کوششیں نہ کریں. یہ اس درجے کے لوگ ہیں، یہ اس مقام کے لوگ ہیں. دربار سجا ہوا ہے مامون رشید کا، کرسی لگی ہوئی ہے میرے مولا رضا کی، دہریے آئے ہوئے ہیں، مخالف آئے ہوئے ہیں، جی عیسائی آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں. سوالات کا دورانیہ ہے، سوالات کا تسلسل ہے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے بانٹنے والے ہیں. میرے مولا رضا نے فرمایا یہ سرکار کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. تو برابر سے مامون رشید کی آواز آئی اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ذہن میں یہ ہے کہ ہے بھی اور تھا بھی کہ اللہ جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے. اچھا اللہ کا تو کوئی کسی سے برابر ہی نہیں ہے نا. اللہ تو وحدہ لا شریک، یعنی اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پچھلے دنوں حمدانی صاحب ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. ہر رستے میں دھوکے ہیں مگر علی کے رستے میں دھوکا نہیں ہے. یہ کہنا چاہا ہے میں نے اس میں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہے تو میں مطلع ثانی بھی سنا دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہو. 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی. اب وہ ایک شعر جس کی خاطر میں نے 2 مطلب بھی سنا دیا آپ کو، وہ شعر یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. بھائی میرے بچوں جوانوں، نصاب تشیع لیتے جاؤ. تشیع کا نصاب یہ ہے کہ ہم اللہ، رسول اللہ اور علی مولا کو برابر تصور نہیں کرتے. جو برابر تصور کرے وہ مشرک ہے. یعنی عرض میں نہیں تصور کرتے، عرض طول میں تصور کرتے. فلسفہ عرض برابر طول اوپر نیچے. ہم عرض میں اللہ رسول اور علی کو نہیں تصور کرتے، طول میں تصور کرتے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. دوسرا مصرع سنیے گا، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. بہت روشن عقائد ہیں، بہت واضح عقائد ہیں. نئے عقائد بنانے نہیں جا رہے ہم. ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد صحیح حدیثوں کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد عقل کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد علماء متقدمین و متاخرین مضبوط علماء کے اتفاق کے مطابق ہیں. لہذا بہت ہی واضح طور پر اپنے پیغام کو دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. توجہ. کہنے لگا یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دوزخ و جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. مولا مسکرائے، فرمایا ایک حدیث اور سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے. ایک حدیث اور سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آئی کہ علی جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں. یہ تو سمجھ میں آئی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر. اے علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ.
توجہ کر لی؟ ویسے اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بڑے امیر ہوئے، جنہوں نے یہاں گردنیں جھکائی ہیں نا، ان کا سر بہت بلند ہوا۔ یہاں اکڑ کے آنے والے تاریخ میں گم ہو گئے، اور یہاں جھک کے آنے والے سر بلند ہو گئے۔ جی بڑے واقعات ہیں۔ جب یہ محفل برخاست ہوئی، امام نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے؟ محفل برخاست ہوئی تو ابا صلت ہروی نے مولا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرنا ہے یعنی دنیا کما لینا، آخرت سنوار لینا۔ جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے ابا صلت ہروی نے کہا مولا یہی جواب ہے جو آپ نے دیا؟ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ اپنا معیار اونچا کرو تو جواب اور گہرا ہے۔ تو فرمایا مولا کیا جواب ہے میرے لیے، مجھے عطا کیجئے۔ حضرت نے فرمایا میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ علی 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 قسیم النار والجنہ۔ جی گفتگو یہ ہے، بات یہ ہے کہ اس درجے کی ہستیاں، اچھا یہ میں جب کہہ رہا ہوں اس درجے کی ہستیاں تو جتنا ہم نے سمجھا ہے اتنا ہی بتا دیا۔ تو یہ ہمارے مطابق اس درجے کی ہیں یا اپنے مطابق؟ میں ایک عارف کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو فرمان ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، یہ لوگوں سے بات کی ہے نا، تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات ہوئی ہے۔ جب یہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، تو جتنی عقل ہوگی اتنی بات ہوگی۔ جی ہم ان کا کیا معیار ہے ہم کیسے جانیں؟ یہ تو ہمارا معیار ہے جو حدیث میں آیا ہے، یہ ہماری سمجھ تھی کہ ہم یہ بات سمجھ سکتے تھے اس لیے، یہ ہم جیسے سمجھ سکتے تھے اس لیے یہ بتا دیا۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ایک عارف کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ ہم سے بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق، اور جب یہ اللہ سے بولتے ہیں تو اپنی مطابق، اپنی عقل کے مطابق۔ اب اگر اہل بیت کا مقام سمجھنا ہے تو دعائیں پڑھو، مناجات دیکھو کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے، ان کا معیار، ان کا مقام، ان کی معرفت ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ یا اللہ جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے تو بھی ملا، لوگ بھی ملے، اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا نہ اسے لوگ ملے نہ تو ملا۔ یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ سے اپنے معیار کے مطابق، ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے معیار کے مطابق۔ تو جب ہمیں ان کا مقام علمی کو سمجھنا ہے تو مناجات پڑھنی ہوگی۔ کیا بول رہے ہیں اللہ سے، بات کیسے کر رہے ہیں؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میں اور آپ اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ چاند، سورج، نظام شمسی، نظم کائنات، دلیل برہان، دلیل نظم، ہم اللہ کو ان دلیلوں سے سمجھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ہم ان دلیلوں سے نہیں سمجھتے۔ تم سمجھتے ہو کہ سورج وقت پہ نکلتا ہے اور وقت پہ ڈوبتا ہے، جس کی وجہ سے کائنات پہ نظم حاکم ہے، تو ہم تو اس وقت بنے تھے جب سورج بھی نہیں تھا۔ جی زبان حال بیان کر رہا ہوں، چاند نہیں تھا ہم تو اس وقت بھی تھے۔ تو تم چاند سے سمجھو کہ اللہ ہے، ہم تو اللہ کو اللہ سے سمجھیں گے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کو اللہ سے جانتے ہیں۔
لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ حجاب تمہارے لیے، میرے لیے حجاب ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اپنے معیار کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ بھائی شب اربعین کی مجلس ہے، امام حسین کا کیا مقام ہے، اس پر اہل عرفان نے بہت غور کیا اور بہت چیزوں سے خود کو سرفراز کیا، بڑی راز کی اور عرفانی نکات کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ماحول تھا، کیا مزاج تھا، کیا کیفیت تھی مولا علی اور امام حسین کے درمیان، کہ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ مقایسہ ہو رہا ہے دونوں۔ اچھا دعوت بابا دے رہے ہیں، امام حسین نہیں دیں گے بابا کو، یعنی یہ روایت اگر ملے گی بھی تو یوں ملے گی کہ مولا علی نے فرمایا، مگر یوں نہیں ملے گی کہ امام حسین فرمائے۔ ادب قربان ہو جس گھرانے پر، یہ اس گھرانے کی بات ہے۔ بیٹا بتاؤ تمہارے اور میرے درمیان کیا مقایسہ ہے؟ فرمایا بابا انتا افضل منی وانا افخر منکا، بابا آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ میرا فخر ہیں، میں آپ سے کیا مقایسہ اپنا کروں گا، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ میرا فخر ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا، مولا نے اب اصرار بڑھایا، اصرار بڑھا، حسین بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ روایات کثرت سے ہیں، یعنی یہ جو جس مضمون میں اس وقت داخل ہوا ہوں یہ بڑا حسین مضمون ہے، اور اس مضمون کی روایات ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی اور علی نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، مباحات، جی افتخارات، تفاخر۔ فرمایا بیٹا نہیں بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ تو اب بابا کہہ رہے ہیں، اصرار سے کہہ رہے ہیں، جی مولا بھی ہیں ولی بھی ہیں، خود حسین کے بھی مولا ہیں۔ تو امام نے فرمایا ہاتھ جد کا جدی، میرے نانا کی طرح اپنے نانا لائیے۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ؟ مولا حسین، مولا علی، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اس روایت کے اختتام پر آپ کی ایک کیفیت ہوگی۔ میں نے تو جب یہ روایت مکمل کی نا تو میں روحانی طور پہ رقص نمائی کر رہا تھا۔ جی مولا فرماتے ہیں بابا ہاتھ جد کا جدی، میرے نانا کی طرح اپنا نانا لائیے۔ ہاتھ ابی کا ابی، اپنے بابا کی طرح میرے بابا لائیے۔ ہاتھ عقی کا عقیق، اپنے میرے بھائی کی طرح اپنا بھائی لائیے۔ توجہ ہے؟ جیسے ہی مولا نے فرمایا نا ہاتھ امی کا میری ماں کی طرح اپنی ماں لائیے۔ جیسے مولا علی سے امام حسین نے فرمایا جیسے میری ماں ایسی اپنی آپ کی ماں بتائیے، اپنے بابا بتائیے، اپنا بھائی بتائیے۔ تو مولا کائنات مسکرائے۔ روایت جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا۔ امام حسین نے چیلنج کیا ہے میرے نانا کی طرح اپنے نانا، میری ماں کی طرح اپنی والدہ، میرے بابا کی طرح اپنے والد دکھائیے، میرے بھائی کی طرح اپنا بھائی دکھائیے۔ یہ کہہ کر امام رکے، مولا علی اب جواب دینا چاہتے ہیں، کچھ دیر کا توقف فرمایا۔ قربان جائے اس جملے پر، فرمایا ہاتھ ابنی کا ابن الحسین، حسین جیسا بیٹا لاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
ہوں اور اپنی مجلس اپنے بیان کا حاصل جملہ کہہ رہا ہوں. مولا علی نے دو چیزوں پہ فخر کیا ہے. یا فخر کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا فخر کیا ہے میں حسین کا باپ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وہ اللہ جو قرض الحسنہ مانگ رہا ہے نا، کوئی ہے جو مجھے قرض الحسنہ دے؟ میں 10 برابر کر کے لوٹاتا ہوں. تو جب اللہ کو کوئی دے گا تو وہ اپنے مقام کے مطابق دے گا، اور جب اللہ دے گا تو اپنے مطابق. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی ایک حد ہے، اور جب اللہ بندے کا ذکر کرے گا تو اس کی کیا حد ہے؟ اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو عاشور کے دن عصر کے وقت ختم ہو جائے گی بات، مگر جب اللہ ذکر کرے گا تو ابھی تو 1400 سال تمہیں برداشت نہیں ہو رہے ہیں. ابھی دیکھو ہوتا